جب بھی کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑے رافضی شیعہ بیٹھے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کی تکلیف جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو صحابی رسول سے مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ امامہ ہمارا، لباس ہمارا، لبادہ ہمارا، بیٹھنا ہمارا، اٹھنا ہمارا، ہماری مسجد، ہمارے امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہماری صفوں میں کھڑا ہونا۔ اور جب آپ کبھی فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرو تو ان کا درد جو ہے وہ اندر سے جاگ اٹھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں حضور والا سب بات کریں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات نہ کریں، اور اگر بات کرو تو پھر کہتے ہیں کہ آپ ان کی بغاوت پر بات کریں، آپ ان کے باغی ہونے پر بات کریں، آپ بخاری کی حدیث پر بات کریں، آپ حدیث عمار پر بات کریں۔ میں یہ کہتا ہوں، صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ حضور والا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنگ صفین کا معاملہ ہے اس میں بارہا مرتبہ عقیدہ واضح کر چکا ہوں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی حق بجانب بے شک، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی پر تھے، لیکن خطا اجتہادی ہونے کے بعد بھی ہم اب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور صحابی کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، اور اب بھی وہ آیات کے جن کا اطلاق قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ان کو نازل فرمایا، صحابہ کرام کی شان میں نازل فرمایا، ان آیات میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار مانتے ہیں، اور جو جنت کے وعدے اللہ نے دیگر صحابہ سے کیے ہیں وہی جنت کا وعدہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھ لیے تو قرآن کے بعد اب احادیث کتابوں کی طرف آ جائیں، وہ احادیث کے جو معتبر مستند علماء کرام علیہم رضوان نے جمع فرمائی، جن میں امام بخاری کا نام آتا ہے، امام مسلم کا نام آتا ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کا نام آتا ہے، تو یہ تمام علماء کرام، تمام محدثین جو حدیث لے کر آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، بندہ وہ پڑھنے کے بعد، قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد اب فیصلہ کرے کہ میں نے امیر معاویہ کے لیے بولنا ہے یا امیر معاویہ کے خلاف بولنا ہے۔ اب خلاف بولتا ہے تو قرآن اور حدیث کے خلاف بول رہے ہیں حضور والا۔ آپ جو ہے اگر ان کے مطابق بولتے ہیں تو قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں، خلاف بولتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے خلاف بول رہے ہیں، آپ قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، بس اتنا فقط جانیں۔ اور ابھی جو ہے وہ کوئی کمنٹس کرتا ہے، حضور اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں کہا آپ اجماع کی بات کر رہے ہیں اور ان کے باغی ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ باغی ہونے پر اجماع ہے۔ میں کہا میں اہل سنت کا جملہ استعمال نہیں کر رہا، بلکہ ابو جعفر ابن قادر ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت و جماعت نہیں بلکہ مسلمانوں کا اجماع لکھ دیا ہے، اور فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لے کے مسلمانوں کا اجماع کیا ہے؟ لا یقول فی معاویہ الا خیرا، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب بات کی جائے گی صرف بھلائی کی بات کی جائے گی، ان کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں کا اجماع بیان کر رہا ہوں، آپ نے اہل سنت کی ہیڈنگ نہیں ڈالی، اہل سنت کا نام نہیں لکھا، بلکہ مسلمانوں کا اجماع لکھ کر یہ عبارت نیچے لکھی ہے کہ لا یقول فی معاویہ الا خیرا، کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے جب بات کی جائے گی صرف بھلائی کی بات کی جائے گی، اور فرمایا ولا يدخل فی شیء شجر بینہم، ان کے درمیان کی جو لڑائی ہیں، جو مشاجرات ہیں، ان میں دخل اندازی نہیں دی جائے گی۔ وَيَتَرَحَّمُ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ، اور اللہ سے دعا کی جائے گی مولا میرے آقا کی جماعت پر ہمیشہ رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما۔ یہ ہے مسلمانوں کا اجماع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضور والا یہ اجماع ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اہل تشیع رافضی کی کتابوں سے حوالے دے کر جو ہے ان کو عقائد اہل سنت بنا دیں تو وہ آپ کے کہنے سے عقائد اہل سنت نہیں بن جاتے، وہ آپ کے کہنے سے مسلمانوں کا اجماع نہیں بن جاتا، وہ انہی تک رہے گا کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے معاملے میں غلو کر جاتے ہیں اور ان کی محبت میں معاذ اللہ دیگر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے ان کو مبارک ہے، ان کی کتاب اور ان کی عبارات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کوئی اہل سنت و جماعت کی معتبر مستند ایسی کتاب ہو کہ جس کے اندر واقعی یہ عبارت لکھی ہو کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں، تو آپ ہمیں دکھائیں۔ کوئی مستند ہو، معتبر ہو، سند کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، کوئی راوی جھوٹا نہ ہو، راوی شیعہ نہ ہو، یہ تمام باتیں مد نظر رکھتے ہوئے کذاب نہ ہو، یہ تمام باتیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایسی عبارت دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے۔ میں کہا قیامت کی صبح تک آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ عبارت آپ کو ایک نہیں کئی کتابوں میں ملے گی کہ جو کہ ابو جعفر ابن قادر ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے کہ لا یقول فی معاویہ الا خیرا ولا يدخل فی شیء شجر بینہم ویترحم علی جماعتہم،
کہ جب بات کی جائے گی، بھلائی کی بات کی جائے گی امیر معاویہ کے لیے، ان کے آپس کی لڑائی میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کی جائے گی کہ مولا اس جماعت پر اپنی رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما۔ اور آپ حوالے دیتے ہیں امام محمد جو ہے امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میں کہا آپ سوالات امام احمد بن حنبل پڑھیں کہ جس میں حضرت امام احمد ابن حنبل سے جب سوالات ہوئے، فتوے پوچھے گئے، تو ایک فتویٰ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی، نہ اس امام کی عزت کی جائے گی کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہم ہمارے اکابرین کو ماننے والے ہیں، متقدمین اور متاخرین علماء کی کتاب اور ان کی عبارات کو تسلیم کرنے والے ہیں، بے جا آپ کے جاہلوں والی تحقیق کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کے اندر فساد اور لوگوں میں جھگڑے پیدا کرے۔ آپ بتائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل صحابہ سے محبت کریں، کل اہل بیت سے محبت کریں، یہ کون سی جھگڑے اور فساد والی بات ہے؟ لیکن کوئی بندہ سامنے کھڑے ہو کر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے خلاف لے آئے، صحابہ کو اہل بیت کے خلاف لے آئے، تو امت میں وہ فساد چاہتا ہے، امت کے اندر وہ جھگڑا چاہتا ہے، امت کی اصلاح نہیں چاہتا، امت کے جو سوالات ہیں اس کو حل کرنا نہیں چاہتا۔ حل اسی طرح سے ہوتے ہیں حضور والا کہ آپ صحابہ کرام کے مقام اور مراتب پہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عزت و تکریم کریں، اور ان کے آپس کے جو معاملات ہیں وہاں پر سکوت اختیار کریں، جیسے کہ فتح و رضویہ کی 5ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے یہ موقف واضح کر دیا ہے کہ تمام اہل سنت و جماعت کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ ضروری کا جملے کی عبارت اعلیٰ حضرت کی موجود ہے، آپ نے مناسب اور بہتر نہیں لکھا بلکہ فرمایا ضروری ہے۔ ضروری مطلب واجب کے قریب ہے کہ آپ جب مشاجرات صحابہ کی بات آئے گی تو اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے، سکوت اختیار کریں گے۔ صحابہ کے معاملات کی بات آئے گی تو آپ خاموش رہیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ ہاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مشاجرات کے معاملے میں زبان بند کرنی ہے، لیکن فضائل کے معاملے میں زبان بند نہیں کرنی۔ فضائل بیان کرنے ہیں، کھل کے بیان کرنے ہیں، حضرت علی کے بھی بیان کرنے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے بھی بیان کرنے ہیں رضی اللہ عنہما، اور جو کہ ہمارے اسلاف کرتے آئے، ہم کر رہے ہیں، قیامت تک ہماری نسلیں کرتے رہیں گی، جو کہ ہمارا فخر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔